السلام علیکم سامعین کرام، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 50واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عنوان 40واں چل رہا ہے اور صفحہ نمبر 355 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو مطالعہ کیا تھا ہمارا 49ویں مطالعے میں ہم یہ بات موضوع بحث تھی کہ جابر نے چھٹے امام سے اس بات کے بارے میں جواب مانگا تھا کہ وجہ تخلیق کیا تھی، اس جہان کو بنانے کی وجہ کیا تھی۔ تو اس پر جو ہے چھٹے امام نے جواب دیا تھا کہ میری نظر میں اس جہان کی تخلیق کا سبب خداوند تعالیٰ کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور باتیں ہوئیں اور ہمارا مطالعہ جو تھا اختتام پذیر ہوا تھا۔ اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنا مطالعہ شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر نے پوچھا، اگر آپ کسی ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہوں جو یہ بات تسلیم نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان اور مجموعی طور پر دنیا کو اپنے کرم سے خلق کیا ہے تاکہ مخلوقات اپنے آپ کو پہچانیں، تو کائنات کے وجود میں آنے کی آپ کیا توجہ بیان کریں گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اگر اس نے میری بات تسلیم نہ کی تو میں دنیا کے وجود میں آنے کی کسی دوسری طرح توجہ نہیں کروں گا اور اسے کہوں گا کہ میرا نظریہ یہی ہے، وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ جابر نے پوچھا، آپ جو فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہان کو جس میں انسان شامل ہیں تخلیق کیا ہے، کیا آپ یہ بات مذہبی عقیدت کی روح سے کہتے ہیں یا کہ اسے ایک حقیقت سمجھتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، جابر، کیا تو مجھے ایسا انسان خیال کرتا ہے کہ اگر میں کسی چیز کو حقیقت نہ سمجھوں تو اس پر ایمان لے آؤں گا؟ جابر نے کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہان کو خلق کیا ہے یا حقیقت بھی یہی ہے؟ دنیا کی تخلیق میں خدا کی مشیت ہے اور خدا کی مشیت کے بارے میں ہم اس کے بندے شاید اور نظریہ رکھتے ہوں اور خود خداوند تعالیٰ کا دوسرا نظریہ ہو۔ ہم اپنی بشری عقل سے دریچے سے خدا کی مشیتوں کے سبب کے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں اور ہماری خدا کی مشیتوں تک کوئی رسائی نہیں کہ ہمیں علم ہو سکے کہ جو کچھ ہماری عقل کہتی ہے وہ خدائی مشیت کی عقل کے مطابق ہے یا نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو تمہارا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہان کو خلق کیا اور یہ بات میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں۔ ممکن ہے کائنات کی تخلیق کی وجہ خداوند تعالیٰ کی مشیت میں کوئی اور ہو۔ جابر نے کہا، میرا مقصد یہی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس ضمن میں تمہیں یا کسی اور کو کوئی چیز نہیں بتا سکتا کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان کو تخلیق کے اسباب سے واقف ہونے کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ کی مشیت تک رسائی نہیں۔ جابر نے پوچھا، کیا آپ نے خلقت کے بارے میں جس نظریے کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ پیش کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے منفی جواب دیا اور کہا، میں جس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے اور اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر تمہارے بقول کائنات اور انسان کی تخلیق کا سبب اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو چونکہ وہ اس اسرار الہی سے ہے لہٰذا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ جابر نے پوچھا، موت کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟
امام جعفر صادق نے فرمایا موت کا مفہوم بالکل ختم ہو جانا نہیں، بلکہ اس کا مفہوم ایک حالت کی تبدیلی ہے، اور صرف ایک ہستی کائنات میں حالت تبدیل نہیں کرتی اور وہ خدا ہے۔ اپنے علاوہ وہ تمام چیزوں کی حالت تبدیل کرتا ہے۔ جابر نے پوچھا، کیا آپ موت کو تکلیف دہ سمجھتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہیں ہے جابر، موت تکلیف دہ نہیں ہے۔ جابر نے پوچھا، پس انسان بیماری وغیرہ کے درد سے کیوں تکلیف اٹھاتا ہے اور چوٹیں اور زخم درد کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ تمام درد زندگی سے متعلق ہیں، اور آدمی جس وقت تک زندہ ہے بیماری یا چوٹ وغیرہ کے نتیجے میں تکلیف اٹھاتا ہے، اور جس لمحے روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور موت آ پہنچتی ہے تو انسان موت کا درد محسوس نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یہاں پہ ہمارا 40واں عنوان ختم ہوا۔ اب ہم 41واں عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ستاروں کے بارے میں جابر کے استفسارات۔ تو آئیے سامعین، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جابر نے امام جعفر صادق سے پوچھا، یہ روشن ستارے جو مسلسل متحرک ہیں اور ان میں بعض کو ہم معین فاصلوں تک دیکھتے ہیں، یہ کیا ہیں اور کیوں حتیٰ کہ ایک دن کے لیے ہی صحیح رکتے نہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، آسمان کا ہر ستارہ ایک دنیا ہے، اور ان سب ستاروں کے مجموعے سے ایک بڑا جہان تشکیل پاتا ہے۔ ستاروں کی دائمی حرکت اس لیے ہے تاکہ یہ سقوط نہ کریں اور گر نہ پڑیں اور دنیا کا ڈسپلن ختم نہ ہو جائے، اور یہ حرکت وہی حرکت ہے جس سے زندگی وجود میں آتی ہے، یا یہ کہ خود حرکت زندگی ہے، اور جب حرکت رک جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ حرکت کسی وقت بھی نہیں رکتی، یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور زندگی کی بقا بھی مخلوقات کے فائدے میں ہے، جو خداوند تعالیٰ کے کرم ہی سے جاری و ساری رہتی ہے۔ خداوند تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کائنات میں مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی موجود رہے۔ حرکت اور اس کے نتیجے میں زندگی ایک نعمت ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کو عطا کی گئی ہے، اور جب تک خداوند تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے حرکت اور زندگی جاری رہے گی۔ جابر نے پوچھا، خلا میں ستاروں کی شکل کیسی ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، آسمان کے بعض ستارے جامد اجرام ہیں اور بعض دوسرے مائع اجرام ہیں، اور آسمانی ستاروں کا ایک حصہ بخارات سے وجود میں آیا ہے۔ جابر بن حیان نے تعجب سے پوچھا، یہ بات کس طرح قبول کی جا سکتی ہے کہ آسمان کے ستارے بخارات سے وجود میں آئے ہوں؟ کیا یہ بات ممکن ہے کہ بخارات اس قدر چمکیلے ہوں جس طرح رات کو یہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، تمام ستارے بخارات سے تشکیل نہیں پاتے، لیکن وہ ستارے جو بخارات سے تشکیل پاتے ہیں گرم ہیں، اور ان کی زیادہ گرمی ان کی چمک کا سبب ہے، اور میرا خیال ہے کہ سورج بھی بخارات سے بنا ہے۔ جابر نے پوچھا، ستاروں کی حرکت کیسے ان کے سکون میں مانع ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، تم نے ایک چرخی کو جس میں پتھر ہو کبھی گھمایا ہے؟ جابر نے مثبت جواب دیا۔ امام جعفر صادق نے اظہار خیال کیا، کیا چرخی کو گھمانے کے دوران اچانک ساکن کیا ہے؟ جابر نے جواب دیا، میں نے ساکن نہیں کیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اگر پھر کبھی چرخی کو گھماؤ تو ایک مرتبہ اسے روکنا تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہوتا ہے، اور چرخی رکنے کے بعد وہ گر پڑتی ہے، اور جو پتھر اس میں لگا ہوتا ہے وہ زمین پر گر پڑتا ہے، اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اگر ستارے مسلسل حرکت نہ کر رہے ہوں تو سقوط کر جائیں۔ جابر نے کہا، آپ نے فرمایا ہے کہ ستاروں میں سے ہر ایک دنیا ہے؟ امام جعفر صادق نے تصدیق فرمائی۔ جابر نے پوچھا، کیا انسان ان جہانوں میں ہمارے جہان کی مانند موجود ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، انسان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا،
کہ وہ اس دنیا کے علاوہ دوسرے جہانوں میں بھی موجود ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے ستاروں میں مخلوقات موجود ہیں اور ان ستاروں کے دور ہونے کی بنا پر ہم ان مخلوقات کو نہیں دیکھ پا رہے۔ جابر نے پوچھا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ دوسرے ستاروں میں مخلوق موجود ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسان کے ذکر کے ساتھ جن کا ذکر بھی کیا ہے، اور جن ایسی مخلوق ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، وگرنہ خداوند تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے، اور جن جو شاید دوسرے جہانوں میں رہ رہے ہیں، ہم انسانوں کی مانند ہیں یا ہم سے برتر انسانوں جیسے ہیں۔ جابر نے پوچھا، ہم سے برتر انسانوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، شاید وہ ایسے انسان ہیں جو ہماری جیسی دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد بہتر دنیا میں منتقل ہو گئے ہیں، اسی طرح جیسے اگر ہم نیکوکار ہوئے تو موت کے بعد اس دنیا سے اچھی دنیا میں منتقل ہوں گے۔ جابر نے پوچھا، اس طرح تو موت کے بعد زندہ ہونے کے بعد ان ستاروں میں سے کسی ایک میں زندگی گزاریں گے جنہیں ہم راتوں کو دیکھتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ موت کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہماری جگہ کہاں ہوگی، اور شاید ہماری جگہ اس دنیا میں ہو جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اسی دنیا میں نیکوکار بندوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے دوزخ وجود میں لائے، یا یہ کہ انسان کے موت سے بیدار ہونے کے بعد اسے دوسرے جہان میں جگہ دے۔ جابر نے کہا، کیا خداوند تعالیٰ کو علم ہے کہ موت سے بیدار ہونے کے بعد آئندہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے، یا یہ کہ ہمیں زندہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کون سی جگہ میں نیکوکاروں کو رکھوں اور کون سی جگہ گناہ گاروں کے لیے مخصوص کرے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، خداوند تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، یعنی نہ تو وجود میں آیا اور نہ اس کی انتہا ہے، وہ دانا اور توانائے مطلق ہے، اس کے لیے ماضی اور مستقبل نہیں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے اس پر واضح ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے خداوند تعالیٰ پہلے سے مطلع نہ ہو اور اس کا حکم صادر نہ کر چکا ہو کہ وہ واقعاً فلاں معین وقت میں وقوع پذیر ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا کہ کائنات میں دور مستقبل میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا جس کے انعقاد کا خداوند تعالیٰ کو علم نہ ہوتا تو خداوند تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا اور پھر خدا نہ کہلاتا، بلکہ وہ واقعہ جو خداوند تعالیٰ کی پیش گوئی اور اس کے عرفان کے بغیر وقوع پذیر ہوتا وہ خدا کہلاتا۔ چونکہ اس واقعے نے اپنے آپ کو خدا کے علم اور توانائی کے تسلط سے نجات دلائی ہے، تو لا محالہ وہ خداوند تعالیٰ سے زیادہ عالم اور توانا ہے، لہٰذا وہ خدا کہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ انسان کی موت سے پہلے آگاہ ہے کہ وہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کو کہاں ٹھکانہ مہیا کرے گا، بلکہ پہلے لمحے ہی جب اس نے آدم کو خلق کیا تھا تو وہ اس بات سے واقف تھا۔ جابر نے کہا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، کس بات نے؟ جابر نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے پہلے ہی لمحے تمام چیزوں کی پیش گوئی کر دی ہے اور جو واقعات کائنات میں رونما ہونا تھے ان کے وقوع پذیر ہونے کا زمانہ معین کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ازلی اور ابدی ہونے کے معنی بھی یہی ہیں اور دانا اور توانا ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ جابر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیش گوئی کر دی ہے اور جو حکم صادر کرنا تھا صادر کر دیا، تو اس طرح اس نے ہر قسم کے فیصلے، اقدام اور جدید ارادے کو اپنے آپ سے چھین لیا ہے، اور جب تک وہ ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا، چونکہ اس کا کوئی کام نہیں۔ جو کچھ اس نے کرنا تھا کر دیا ہے اور جو پیش گوئی اس نے کرنا تھی کر دی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے جابر،
تم نے مجھ سے ایسا سوال کر دیا جو انسانی فہم کے ادراک سے باہر ہے۔ چونکہ انسان خداوند تعالیٰ کے ازلی، ابدی اور دانائی و توانائی مطلق کے پہلو کو سمجھنے سے قاصر ہے اور ان حقائق سے آگاہ نہیں، لہٰذا وہ اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ چونکہ خداوند تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیش گوئی کر دی اور جو کچھ انجام دینا تھا انجام دے دیا ہے، اس بنا پر لامحدود وسعت اور ابدی موجودگی کے باوجود اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ اے جابر، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ خداوند تعالیٰ کے ازلی اور ابدی ہونے کی مدت کتنی ہے؟ جابر نے کہا، کیا 10,000 سال سے زیادہ ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ہاں اے جابر۔ جابر نے پوچھا، کیا 50,000 سال سے بھی زیادہ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں اے جابر۔ جابر نے پوچھا، کیا 1,50,000 سال سے زیادہ؟ امام جعفر صادق نے مثبت جواب دیا۔ جابر نے کہا، میری سوچ اس سے زیادہ آگے نہیں جاتی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے جابر، تو 1,50,000 سال سے بھی بڑی رقم بول سکتا ہے۔ تو ابد اور ازل کے درمیانی فاصلے کا اپنی فطری قوت سے اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جب ازلی اور ابدی کی گفتگو ہوتی ہے تو انسانی سوچ اس بات کو درک نہیں کر سکتی کہ ازل کب سے شروع ہوا ہے اور ابد کب تک جاری رہے گا۔ ازل کی ابتدا اور ابد کی انتہا کے درمیانی فاصلے کا حساب لگانا انسانی فکر اور حساب کی قوت کے بس کا روگ نہیں۔ میں تمہیں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اگر میں اور تم مزید 100 سال تک زندہ رہتے اور اس تمام عرصے میں ہر لمحے سالوں کی تعداد دگنا بڑھاتے جاتے، پھر بھی 100 سال بعد جو عدد ہمیں میسر آتا وہ ازل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درمیانی فاصلے سے کم ہوتا۔ جابر نے کہا، کیا اس تمام عرصے میں خداوند تعالیٰ جس نے تمام کاموں کو انجام دے دیا ہے، اس کا کوئی کام نہیں اور اس نے اپنے آپ کو بیکاری کا شکار بنا لیا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے جابر، میں نے جو تم سے کہا کہ ازل اور ابد کے درمیانی فاصلے کو اپنی قوت فکر سے ناپو اور اپنی قوت فکر سے اس کا تعین کرو، اس سے میری مراد کچھ اور تھی۔ جابر نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے تھے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طویل عرصہ جو ازل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درمیان موجود ہے، ہم اس کا تعین 100 سال کے حساب کرنے اور اعداد کو بڑھاتے جانے سے بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ خداوند تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ ہے۔ جابر اس بات سے حیران ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے پوچھا، کیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھ رہے ہو؟ جابر نے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فاصلہ ازل اور ابد کے درمیان ہے خداوند تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے خداوند تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ ہے کہ وہ زمانے کے گزرنے کا تابع نہیں، اور چونکہ ہم بھی موت کے بعد زمانے کے گزرنے کے تابع نہیں ہوں گے، لہٰذا زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کریں گے، اور اگر خداوند تعالیٰ 1000 سال یا 10,000 سال بعد ہمیں زندہ کرے گا تو ہم نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہی خیال کریں گے کہ ایک لمحہ سوئے رہے، کیونکہ موت کی حالت میں زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ اس بنا پر تمہارا یہ اعتراض درست ہے جو اس امر پر مبنی ہے کہ چونکہ خداوند تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، تو جب تک وہ موجود رہے گا اس نے اپنے آپ کو بیکاری میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو کچھ تمہاری اور میری نظر میں لاکھوں سال کا زمانہ ہے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عدد کا ذکر ضروری ہے، وگرنہ ازل اور ابد کے درمیانی فاصلے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خداوند تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ ہے اور وہ اس لمحے میں بھی کام میں مشغول اور جاوداں ہے۔ کیا جاوداں ہے؟ ایک ایسا وجود جو ازلی اور ابدی ہے، اس کے لیے کام کا مسئلہ کام کی مانند ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کام کا مسئلہ روحانی یا مادی
ضرورت کے پیش نظر ہے۔ بنی نوع انسان کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس لحاظ سے اسے کام کرنے کی ضرورت نہ ہو تو روحانی ضرورت کے تحت اسے علم حاصل کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس بات سے آگاہ ہے کہ اگر مکمل طور پر بیکار ہو جائے تو اس قدر تنگ آ جائے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہی اندیشہ ہے جو عمرہ کو شکار کھیلنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ان کی بیکاری انہیں زندگی سے اس قدر بیزار کر سکتی ہے کہ وہ زندگی سے سیر ہو جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو تلاش معاش کے لیے سرگرم رہتے ہیں یا تحصیل علم میں مشغول رہتے ہیں، ہرگز بیکاری کا شکار نہیں ہوتے۔ خالق کائنات ازلی و ابدی، دانا اور توانائی مطلق ہونے کے لحاظ سے اس طرح کی کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خداوند تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر کبھی خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خدا نہیں ہے۔ پھر جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی وہ اس کی جگہ لے کر خدا ہو جائے گی۔ پس اے جابر، جب ہم خداوند تعالیٰ کے کام کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی عقل کی حدود میں محدود کر دیتے ہیں، اور اپنی عقل کی جانب سے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانند نہیں ہے۔ جو دانا و توانائی مطلق اور ازلی و ابدی ہے، اس کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تمام کام جس صورت میں بھی ہوں ضرورت کے تحت ہیں۔ ہمارا ایسا کوئی کام نہیں جو مادی یا روحانی ضرورت کے پیش نظر نہ ہو، چونکہ ہماری عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ خداوند تعالیٰ کے کام کس نوعیت کے ہیں تو ناگزیر اس کے کاموں کو انسانی کام کی مانند خیال کرتے ہیں، اور چونکہ آدمی کام ختم ہونے کے بعد اگر ایک لمبی مدت بیکار پڑا رہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اور تمہارا خیال ہے چونکہ خداوند تعالیٰ نے کام انجام دے دیے ہیں لہٰذا اب وہ بیکار رہ کر بیمار پڑ جائے گا۔ جابر نے کہا، ہم موت کے بعد خداوند تعالیٰ کو آج سے بہتر طور پر پہچان سکیں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے بعد انسان جب زندہ ہوگا تو آج سے بہتر کامل انسان بن چکا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ خداوند تعالیٰ جو بڑی عظمت و کرم کا مالک ہے، بنی نوع انسان کو اس لیے نہیں مارتا کہ اس کی زندگی کو بدتر بنائے، بلکہ موت بنی نوع انسان کی تکمیل کے مراحل میں سے ایک اور اونچے مرحلے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جابر نے پوچھا، کیا موت کے بعد ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ مجھے معلوم ہے کہ موسیٰ نے کوہ طور پر خداوند تعالیٰ سے چاہا کہ اسے دیکھے، اور خدا نے اس کے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دوسری قوموں پر فضیلت حاصل ہے۔ کیا اس فضیلت کے باوجود خداوند تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہیں اے جابر، موت کے بعد اس کے باوجود کہ ہم مسلمان ہیں خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ خدا کا جسم نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھیں ایسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی جس کا جسم نہ ہو اور جس پر روشنی نہ پڑتی ہو۔ ہماری آنکھیں حتیٰ کہ تاریکی میں بھی چیزوں کو دیکھنے پر قادر نہیں، تو تم کس طرح اس بات کے امیدوار ہو کہ انہی آنکھوں سے خداوند تعالیٰ کو دیکھ سکو گے جس کا جسم نہیں ہے؟ لیکن اگر خداوند تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد اسے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یعنی خدا کی معرفت، تو اس طرح تو موت سے قبل بھی اس کو اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو۔ جابر نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو مخلوقات کو نہیں دکھانا چاہتا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ اس کی اپنی مشیت ہے اور ہم اس ضمن میں اظہار خیال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو مخلوقات کو نہیں دکھاتا، لیکن چونکہ ہم خدا کو نہیں دیکھتے لہٰذا اس کو دیکھنے کی بڑی طلب رکھتے ہیں۔ جابر نے پوچھا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ خدا کو نہ دیکھ سکنا اس بات کا سبب ہے کہ
ہم اس کے دیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے وضاحت فرمائی، اگر ہم خدا کو دیکھ سکتے تو چونکہ ہم اسے محدود کرتے اور اس کی ہستی تک پہنچ جاتے تو اس سے مایوس ہو جاتے۔ جابر نے سوال کیا، اگر اسے دیکھتے تو محدود کر دیتے؟ امام جعفر صادق نے مثبت جواب دیا اور فرمایا، اجسام کو دیکھنا انہیں محدود کر دینا ہے، اور اگر انہیں محدود نہ کریں تو انہیں چاروں طرف سے نہیں دیکھ سکتے۔ حتیٰ کہ اگر خدا کی ہستی کی معرفت حاصل نہ بھی کر سکیں تو بھی جتنا اسے دیکھ لیں گے اتنا ہی اس سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ اسے محدود کریں گے، اور چونکہ ہماری طرف سے محدود ہو جائے گا اور مزید اسے لامحدود نہیں سمجھیں گے، اس طرح ہم آخری نجات کے لحاظ سے اس سے مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، اگرچہ اس وقت تک اس کی ہستی کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ ہم سوچیں گے کہ خدا خود محدود ہے اور اس نے ہمیں بھی محدود خلق کیا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی اور سرمدی نجات کے امیدوار نہیں ہو سکیں گے، اور سوچیں گے کہ جو خدا محدود ہے ہمیں کیسے لامحدود پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ محدود خالق لامحدود مخلوق کو خلق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر خدا کو دیکھنے کے بعد اس کی ہستی کی معرفت حاصل کریں تو زیادہ مایوس ہو جائیں گے۔ جابر نے پوچھا، ہمیں کون سی چیز خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد زیادہ مایوس کرے گی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، جب ہم اس کی ہستی کی معرفت حاصل کر لیں گے اور جیسا وہ ہے ایسے اسے پہچان لیں گے تو وہ ہماری نظر میں چھوٹا ہو جائے گا۔ چونکہ ہم ان دیکھے اور واحد خدا کے بارے میں بلند سوچ رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑا ہے کہ اگر ہماری موجودہ عقل کئی گنا زیادہ طاقتور بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع ہمیں امیدوار اور متلاشی رکھتا ہے اور ہمیں امید بندی رہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ جو لامحدود اور بے پایہ ہے، اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور چونکہ توانا اور بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں، اور وہ ہمیں صرف اپنے کرم کی روح سے پیدا کیا ہے اور ہمیں اسے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں اور ہمیں صرف اپنے کرم کی روح سے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب ہم خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کر لیں گے تو اپنے آپ سے کہیں گے کہ خدا اتنا چھوٹا ہے کہ ہماری چھوٹی سی اور محدود عقل میں سما گیا ہے۔ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اصول دین کی روح سے نہیں بلکہ فلسفے کی روح سے بتا رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہ ہو تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا خداوند تعالیٰ کو نہ دیکھنا اسے دیکھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر اسے دیکھ کر فضا میں محدود کر لیں گے تو وہ روحانی لحاظ سے بھی ہماری نظر میں محدود ہو جائے گا، بس بہتر یہی ہے کہ ہم اسے نہ دیکھیں۔ جابر نے کہا، میں آپ کے اس فرمان سے متفق نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے جب ہم خدا کی ہستی کا کھوج لگا لیں گے تو وہ روحانی لحاظ سے ہماری نظر میں بڑا ہو جائے گا، اور میرے اس قول کے میرے پاس دلیل بھی ہے۔ میری دلیل یہ ہے کہ جس وقت میں شہر کے بازار میں ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری نظر میں دوسرے راہگیروں سے مختلف نہیں ہوتا۔ ممکن ہے وہ اپنے دائیں یا بائیں طرف سے گزرنے والے لوگوں سے زیادہ بلند قامت اور موٹا ہو، لیکن میری نظر میں روحانی لحاظ سے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس شخص کو محفل میں دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ وہ فقیہ ہے تو میں اس کے قریب جا کر اس سے فقہ کا مسئلہ دریافت کروں گا۔ یوں جب میں نے اس کی گفتگو سنی اور میں سمجھ گیا کہ وہ شخص عالم ہے تو میں اس کی شخصیت تک رسائی حاصل کر سکوں گا، تو پھر وہ شخص میری نظر میں پہلے سے کہیں عظیم ہو جائے گا۔ جب کبھی میں تیسرے، چوتھے اور پانچویں چھٹے دن اس کے ہاں جاؤں گا اور ہر دن اس سے مسئلہ دریافت کروں گا اور وہ مجھے جواب دے گا تو میں اس کا زیادہ احترام کرنے لگ جاؤں گا، کیونکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ شخص عالم ہے۔
اس بنا پر اگر خدا کی ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیں گے تو ہماری نظر میں اس کے احترام کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ شخص جس کے پاس تم ہر روز جا کر اس سے مسئلہ دریافت کرو گے وہ تمہارے جیسا انسان ہوگا، اگرچہ اس کی فہم و فراست تمہاری فہم و فراست سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کی فہم و عقل ایک انسان کی فہم و عقل سے زیادہ نہیں ہوگی، اور تمہارے مسائل کا جواب دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دوسرے تمام انسانوں سے برتر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اسی شخص کو اگر تم قفل ساز کے پاس لے جاؤ اور تالا بنانے کے اوزار اس کے ہاتھ میں دے دو اور اسے کہو کہ تمہارے لیے ایک تالا بنا دے تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا، چونکہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کا تعلق فقہ سے ہے، قفل سازی سے نہیں ہے۔ اس شخص کو تم تالا سازی کی دکان سے پنیر و دودھ وغیرہ بیچنے والے کی دکان پر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ پنیر بیچے، تو تم دیکھو گے کہ وہ پنیر بیچنے کے کام سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس نے ہرگز ایسے کام نہیں کیا اور فقہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں سیکھی۔ تم اس کے احترام کے قائل اس لیے ہوئے کہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہو، جبکہ تمہاری فہم اور علم کا میزان محدود ہے، لیکن اس قدر وسیع اور توانا ہے کہ تم ایک فقیہ کے علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ جابر نے کہا، جب میں اس کی ہستی سے متعارف ہو جاؤں گا تو میرے نزدیک زیادہ محترم ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ میں اس کی ہستی کی معرفت حاصل کروں گا اتنا ہی زیادہ اس کا احترام کروں گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، بنی نوع انسان کے باہمی روابط کے لحاظ سے یہ موضوع حقیقت پر مبنی ہے، لیکن انسان اور خدا کے درمیان اس موضوع کی کوئی حقیقت نہیں، اور اگر بنی نوع انسان خدا کی ہستی تک رسائی حاصل کر لے تو وہ مزید خدا کا احترام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کی نظروں میں چھوٹا نظر آئے گا، اور وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ اس کے باوجود کہ میں محدود فہم و عقل رکھتا ہوں تب بھی میں نے خدا تک رسائی حاصل کر لی ہے، تو لا محالہ خدا محدود ہے، وگرنہ میں اس محدود عقل و فہم کے ساتھ ہرگز خداوند تعالیٰ کی ہستی تک رسائی حاصل نہ کر سکتا۔ یہ بات میں دلیل کے طور پر کہتا ہوں، وگرنہ بنی نوع انسان خداوند تعالیٰ کی ہستی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ایسی ہستی جو ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لیکن اگر بفرض محال ایک دن میں بنی نوع انسان خدا کی ہستی تک رسائی حاصل کر لے تو خداوند تعالیٰ کی ہستی اس کی نظر میں اس قدر چھوٹی ہو جائے گی کہ اسے عام انسانوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں، خدا کو نہ دیکھ سکنا ایک ایسا مؤثر عمل ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی معرفت سے ابدی نجات کے امیدوار ہوتے ہیں، وگرنہ اگر ہم اس کی حدود تک رسائی حاصل کر کے اس کی ہستی کو پا لیں تو وہ ہماری نظر میں محدود ہو جائے گا، اور اس طرح ہم اسے عام انسانوں کی صف میں لے آئیں گے۔ اور یہ بات میں فلسفے کی روح سے کہتا ہوں، نہ اصول دین کے مطابق، چونکہ مسلمانوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ کی نجات حاصل ہو کر رہے گی۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو اختتام کر رہی ہوں۔ ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 364 پر، اور یہاں پہ ہمارا 40واں عنوان بھی اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ 41ویں عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔